الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا۔ اب یہ آخری چانس ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ ہم نے اگر پہلے دن سے اللہ کی رحمت کو اپنے شامل حال کر لیا اور اللہ نے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور مجھے کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ کی رضا کے کام کیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس آخری عشرے کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم کمر کس لیں کہ ہم نے ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے ہر حال میں اللہ سے اپنی مغفرت کا فیصلہ کروانا ہے، ہم نے ہر حال میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی غور کرنے کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے۔ معلوم نہیں یہ لمحات ہمیں پھر نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ مقدس ساعتیں پھر ہمیں دیکھنی نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں۔ ہمارے کتنے عزیز و اقارب، کتنے رشتہ دار پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے۔ کیا معلوم آئندہ رمضان کسے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو 9-10 دن ہیں آخری عشرے کے، ہم ان کو قیمتی بنا لیں اور ہم ان کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ رحم فرمایا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہم بدکاروں کو، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئوں کو یہ سنہری موقع دیا کہ یہ 10 دن ابھی باقی ہیں، اس میں ہم اللہ کے سامنے گر جائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے اور اگر ہم اس مہینے میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، اللہ کی رحمت حاصل نہ کر سکے، اس مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے نہ بخشوا سکے تو یقین مانیں ہم تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آج پوری دنیا میں جو حالات ہو چکے ہیں اور خاص طور پہ مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، رمضان کی ان ساعتوں میں ہم اپنے اللہ سے دعا کریں، اے ہمارے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی آفات سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں کو پھر عروج عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو سرفرازی عطا فرما۔ اس لیے اس آخری عشرے میں ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے، اور اگر ہم نے اپنے اللہ کو منا لیا تو یقین فرمائیں ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میری یہی التجا ہے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھیں اور اپنے اللہ کو
راضی کر۔